جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے آج ہمیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا, آپ بھی قدم بڑھائیں سر. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. جناب خان صاحب میں حاضر ہوں, جناب میں حاضر ہوں. میں تو قدم بڑھا دوں گا, آپ بھی آ جائیں نا, اپنے گھر آ جائیں آپ. میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے, بہت بھائیوں والا تعلق ہے. اشاروں میں دیکھتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں. خان صاحب میرے انتہائی لائق احترام اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں, مجھے بڑی گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے اسپیکر صاحب کے, دل سے احترام, دل سے. اور ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کا میرے دل میں, اور ہمارے جو ملتان کے ہمارے جو ہیں بیٹھے, یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر. کوئی لڑائی نہیں, صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر, اس وقت میں نے میثاق جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں, یہ سب گواہ ہیں, تاریخ کے اوراق گواہ ہیں, آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے میثاق جمہوریت کی طرف بڑھیں, آئیے میثاق معیشت کی طرف بڑھیں. پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا. میں آپ کی اجازت سے اس معزز ایوان میں لیڈر آف دی اپوزیشن محترم محمود خان اچکزئی صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے, اس کو ہم نے سب نے بڑے غور سے سنا ہے. میں اس وقت اس کا تفصیلی جواب نہیں دوں گا. جو بھی انہوں نے فرمایا انشاءاللہ اس کا میں مناسب موقع کے اوپر آپ کی اجازت سے اس کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا, لیکن چند باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات جناب اسپیکر, اس معزز ایوان میں معزز ممبران جو کہ ان کا تعلق پورے پاکستان سے ہے, یہ سب انتہائی لائق احترام ہے. اور یہ معزز ایوان ایک گھر کی طرح ہے جس میں چاروں صوبوں کے افراد یہاں پر منتخب ہو کر آئے, اور یہاں پر ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا, پاکستان کی عزت اور احترام کو فروغ دینا, اور باہمی تعلقات کو اگر کہیں دراڑ ہے, اگر کہیں دیکھیے سیاست اپنی اپنی, ویژن اپنا اپنا, خیالات اپنے اپنے, لیکن ایک بات کے اوپر یہ معزز ایوان جناب اسپیکر آپ کی لیڈرشپ میں اس بات کی ہر وقت پکار کر گواہی دے گا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان ہے تو یہ معزز ایوان ہے. اور اس کے لیے جو بھی قربانی دی جائے وہ کم ہے. جناب اسپیکر محترم لیڈر دی اپوزیشن نے فرمایا کہ صوبوں کے جو معاشی جو وسائل ہیں یہ ان کا حق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ ریکوڈک کی مثال لے لیں, اس کا معاہدہ پڑھ لیں جناب اسپیکر,
بلوچستان کے زعماء کی بھرپور مشاورت کے ساتھ وہ معاہدہ مارز وجود میں آیا، اور جو بلوچستان کے عوام کی اس میں جو شیئرز ہیں وہ کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ ریکوڈک کے جو اپنے شیئرز ہیں اور اس کے اوپر بلوچستان کے جو عوام کے شیئرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک روشن مثال ہے۔ صرف یہی نہیں، 2010 کا NFC ایوارڈ جناب اسپیکر پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ایوارڈ ہے جس میں بلوچستان، جو کہ پاکستان کا ایک بہت خوبصورت صوبہ ہے، بڑے غیور عوام ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، پشتون ہیں، یا دوسرے وہاں پر جو لوگ آباد ہیں، وہ بڑے غیور، بڑے دلیر عوام ہیں۔ 2010 کے NFC ایوارڈ میں جناب اسپیکر بلوچستان کی مطالبے کے اوپر ان کا جو شیئر ہے 100% بڑھایا گیا، 100% جناب اسپیکر، جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور یہ کوئی بلوچستان کے عوام کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا، چاروں صوبوں نے، اور سب سے زیادہ پنجاب نے اپنا شیئر ڈالا۔ اور مجھے آج بھی فخر ہے جناب اسپیکر کہ پنجاب نے، مجھے اگر وہ فگر آج بھی یاد ہے تو 11 ارب روپے سالانہ، اور آج ہم 2026 کے وسط میں ہیں جناب اسپیکر، اس کو ضرب دے لیں تو یہ 100 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی احسان نہیں۔ اگر 4 بھائی ہیں تو چاروں کو، اگر ایک روٹی ہے تو چاروں ایک روٹی کو بانٹ کے کھائیں گے۔ اگر جب اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایک 2 روٹیاں دیں گے، وہ سب اس کو مل کر کھائیں گے اور خوشی سے وہ دعا کریں گے اور اس کنبے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس میں سندھ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، اور سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن پنجاب کی ہے۔ بات یہیں پر نہیں، میں صرف یہ کوئی احسان جتانے کے لیے نہیں، صرف یاد دہانی کے لیے کہ جب ایک گھر بھی جب چلتا ہے تو جب تک کہ وہاں پر معاشی اور معاشرتی انصاف نہ کرے تو گھر بھی نہیں چلتا ہے جناب اسپیکر، چاہے کوئی ایک ملک کو چلایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ابھی حالیہ 2 سال پرانی بات ہے، اور جناب ہمارے جو لیڈر آف اپوزیشن کو اچھی طرح علم ہے کہ وہاں پر جو زرعی ہمارے بلوچستان میں ہمارے زرعی بھائی کسان ہیں، ان کو سولر پینل دیے گئے، 75 ارب روپے اس کے اوپر لگے، اور 50 وفاق کے خرچے۔ یہ ایثار، قربانی، بھائی چارے کی یہ ایک داستان ہے۔ میں یہاں پر اس بات کو آگے ختم کرتا ہوں یہیں پر۔ ابھی جو گوادر سے لے کر چمن تک جناب اچکزائی صاحب کا جو اپنا گھر ہے، وہاں تک وہ جو روڈ بن رہی ہے، ڈول کیریج وے، وہ ہائی وے کے معیار کے مطابق ہے، اس کے اوپر جناب اسپیکر 300 ارب روپے سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، سارا وفاق کر رہا ہے جناب اسپیکر۔ محمود خان صاحب نے تو یہاں پر مطالبہ نہیں کیا تھا، ان کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن آپ نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا، کسی اور نے مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن بطور وزیر اعظم پاکستان یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے حد المقدور انسانی حد تک وہ کروں جس سے کہ چاروں صوبے جو ہیں ترقی کے دور میں برابر ہو جائیں۔ یہ راتوں رات تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم سب کی اگر یہ مشترکہ خواہش اور عملی کوشش ہوگی تو جناب اسپیکر یہ بالکل یہ ممکنات میں سے ہے۔ آپ نے ایک نہیں، دنیا میں کئی اس کی مثالیں ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے تقریر میں افواج پاکستان کی بھی بات کی،
अभी 3 दिन पहले जनाब स्पीकर 22 हमारे फौज के अफसर और जवान अभी शहीद हुए। वो हेलीकॉप्टर उड़ा था और उसका फेलियर, वो अल्लाह के प्यारे हो गए। उसमें 2 हमारे मसीही भाई थे। दिन रात बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है। खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है जनाब स्पीकर। उनको माली उनको मदद दी जा रही है, उनको तकनीकी मदद दी जा रही है, और हर रोज कहीं ना कहीं ये दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं। और जिस ड्यूरेंट लाइन की आपने बात फरमाई, वो आपका एक अपना ख्याल है, बिल्कुल हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए अगर वो लगाई गई वहाँ पर बाढ़, तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो एक बिल्कुल मुनासिब और सही कदम था। बिल्कुल, क्योंकि उससे दहशत गर्दी के हवाले से एक बच्चे की भी जान बचती है। तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी की पूरी रकम जो 2000 किलोमीटर के ऊपर जो फैली हुई है, वो रकम जो है वो अगर ना अरबों रुपए में है, तो मैं समझता हूँ कि एक बच्चे की जान बची, तो मैं समझता हूँ कि वो रकम जो खर्च हुई बिल्कुल जायज खर्च हुई है। मेरी बात कर, और केपी में जो दहशत गर्दी दिन रात हो रही है, जहां स्पीकर, जहां पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस है आपकी सिविल आर्म फोर्सेस है, वहां पर फौज पाकिस्तान दिन रात उन दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जवान, कड़ियल जवान और सिपाही अफसर शहीद हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इन शोहदा के बच्चे, उनके वालिद जब अपने बच्चों को और अपने बीवी को और अपने वालिद और वालदा को ये कहकर जाते हैं कि अम्मी मैं आज जा रहा हूं, वापस ना आए तो उन बच्चों का ख्याल रखना। जनाब स्पीकर, वो अफसर और जवान जो शहीद होते हैं अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और कौम के करोड़ों बच्चों को यतीम से बचाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि हमें मिलकर इन कुर्बानियों का हमें न सिर्फ एहतराम करना चाहिए, बल्कि इनकी पूरी इज्जत और तकरीम करनी चाहिए। कि अगर आज हम अपने शोहदा का एहतराम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को छोड़ दे, उनके यतीम बच्चे जिनको ये नहीं पता, अभी जो परसों चौथ जो जनाजे हम पढ़ के आए हैं, जहां स्पीकर नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको नहीं पता कि उनके वालिद इस दुनिया से कूच कर गए हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शहीद के दर्जे को बहुत सराहत से बयान किया है। उनको नहीं पता कि हमारे वालिद कहाँ चले गए और वो इन जिंदगी के अंधे थपेड़ों का किस तरह मुकाबला करेंगे। यहाँ स्पीकर, ये है वो, मैं समझता हूँ कि दर्द भरी कहानी जिसका हमें पूरा इदराक करना चाहिए। और अगर हम इसमें खुदा न खास्ता हमने गफलत की तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। जनाब स्पीकर, मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा, आपने फरमाया कि जाती उम्रा आप तशरीफ़ ले जाते थे, वो आपका घर है, आप जब भी आएँ, लेकिन आपके इल्म में है, ये कोई बात बताने वाले नहीं, कि जब भी मैं अच्छे दिनों में कोयटा जाता था तो सबसे पहले इनका पूछता था और इनके घर जाता था, इनके खुद फोन करके कि मैं आना चाहता हूँ, चाय पीना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है। इसी तरीके से कौमें जुड़ती हैं, प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है, इज़हार और कुर्बानी का जज्बा उभरता है। जहाँ स्पीकर, मैं समझता हूँ कि इसी हवाले से आज हमें, मैंने जब मिसाके, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपकी कदम बड़ा है सर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जनाब खान साहब, मैं हाज़िर हूँ, जनाब मैं हाज़िर हूँ।
میں تو قدم بڑھا دوں گا, آپ بھی آ جائیں نا, اپنے گھر آ جائیں آپ. میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے, بہت بھائیوں والا تعلق ہے. اشاروں میں میں دیکھتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں. خان صاحب میرے انتہائی لائق احترام اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں, مجھے بڑی گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے اسپیکر صاحب کے, دل سے احترام ہے, دل سے. اور ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کا میرے دل میں, اور ہمارے جو ملتان کے ہمارے جو ہیں بیٹھے, یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر. کوئی لڑائی نہیں, صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے. میں آج پھر اس وقت میں نے مساق جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں, یہ سب گواہ ہیں, تاریخ کے اوراق گواہ ہیں, آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں, آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں. پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا, لیکن ایز دا شے اٹ از نیور ٹو لیٹ. آئیں, بیٹھیں, میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب.